ثم الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته سبحان الله صادقا في أقواله قائما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء سبحان الله سبحان الله هاديا إلى سبيل النجاة سبحان عسكريا مع الوزار مهديا إلى طريق اليقين سبحان الله غوث العالمين سبحان الله معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين سبحان الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله سبحان الله إن الله مع الصابرين. سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله شاهدت حسين سبحان الله بادشاہست حسین دینست حسین ہی پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بلائے لا الہ حسین. سبحان الله سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد مبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ایمان والوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں. بے شک کسی کا فتویٰ ہو، ظاہری تقویٰ ہو، وہ جانے ہے، مگر میرا رب جانتا ہے کہ ایمان والے ہی ماننے والے ہیں. اسی لیے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں، یہ مان جانے والوں، یہ ماننے والوں، استعینوا بالصبر، استعینوا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. وہ ہے نہیں قرآن میں ایک جگہ اور نستعین ہے، استعانت ہے. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی مدد چاہتے.
تو کہتے ہیں نا کہ بس اللہ ہی کی مدد قرآن میں ہے. تو میں نے کہا صبر و نماز سے مدد مانگو قرآن میں ہے. تو ایک آیت کو ماننا دوسری آیت کو نہ ماننا طبیعت ہے، پورے قرآن کو ماننا شریعت ہے. وہ طبیعت پر چلتے ہیں، ہم شریعت سے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جان گئے کہ مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مدد جو اللہ سے مانگی جائے اور ایک وہ جو اللہ کی پسند سے مانگی جائے. صبر اللہ کو پسند ہے، نماز اللہ کو پسند ہے. تو یہ واسطے سے مدد مانگنا، وہ ڈائریکٹ مدد مانگنا. تو جب ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ایاک نستعین، اور جب وسیلے سے مدد مانگیں گے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ صابروں کے ساتھ ہے، چاہے کربلا کا صابر ہو یا کلیئر کا صابر ہو. سبحان اللہ. ان کے فرقے میں نہ کربلا ہے، نہ کلیئر ہے، نہ صابر ہے، صرف ظالم ہے. ایک بات بتاؤ، مدد منگوایا رب نے دو سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بالصبر والصلاۃ دو سے مدد مانگنے کو کہا. اور جب بات ساتھ رہنے کی آئی تو کہا ان اللہ مع الصابرین. نماز پڑھنے والوں کو کنارے کر دیا. اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. بے شک. اللہ نے کیوں نہیں کہا ان اللہ مع المصلین؟ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ ہے. حافظ قرآن کو چائے پہ بلانا، ناشتہ پانی کرانا، ساری آیتیں سن لینا. مگر میرا چیلنج ہے پورے راجستھان کو، پورے ہندوستان کو، پورے جہان کو، ایک آیت دکھا دو جس میں کہیں ہو ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ایک آیت نہیں ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بھائی اندر کی بات تو یہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا تو الگ ہے. افضل نماز ہے، پر نمازی کیسا ہے؟ لاجواب نماز ہے، پر نمازی کیسا ہے؟ بے شک. بہترین نماز ہے، پڑھنے والا کیسا ہے؟ رب کے لیے پڑھتا یا سب کے لیے پڑھتا؟ سبحان اللہ. رب کو دکھاتا ہے یا سب کو دکھاتا؟ اس کی نماز نہ دکھائی پڑے تو گھر میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باہر نکل کے نماز دیکھ. 3 دن اپنے پاس رکھ کے دکھاتا کہ اب تو تیرے کو دیکھنا پڑے گا. کون سا نمازی کیسا نمازی؟ نمازی الگ الگ ہے مگر نماز ایک ہے، افضل ترین ہے، بہترین ہے، سرو سریشٹ ہے. اس کی مہانتا اور مہتتا تو میرے ماں باپ قربان کتنی بڑی عبادت ہے. پھر بھی خدا نے نہیں کہا سنو دونوں میں بہت فرق ہے. کیا؟ موٹا موٹا فرق بتاؤں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے. اگر وہ خالی جگہ ہے، ایک آدمی وہاں نماز پڑھے، میں یہیں سے جان جاؤں گا نماز پڑھنا،
کانوں تک ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رکوع میں جانا، کھڑا ہونا، سجدے میں جانا، دور سے جان جاؤ گے کہ نہیں کہ نماز کی حالت میں ہے؟ بے شک کہ نماز کی حالت ظاہر ہے، نماز کی حالت کلیئر ہے، دکھتی ہے، دکھائی پڑتی ہے، درست گوچر ہوتی ہے، نظروں میں آ جاتی ہے کہ یہ حالت نماز میں۔ اتنی دور وہ جھاڑ کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے، میں یہیں سے جان جاؤں گا کہ نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے، ظاہر۔ اور صبر باطن ہے، صبر باطن ہے۔ میرے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی صبر کر رہا ہے، میں نہیں جان سکوں گا، کیونکہ نماز کو سب دیکھتے ہیں، صبر کو رب دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا باطن اچھا ہے، جن کا انسائڈ اچھا ہے، جن کا ہارٹ اچھا ہے، جن کا انٹینشن اچھا ہے، جن کا دل اچھا ہے، جن کا سینہ اچھا ہے، رب اسی کے ساتھ ہے۔ اور ایک تو بہت بڑھیا بات ہے، بہت اچھا ہوا جو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے آسانی ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ اگر کہیں خدا نے یہ کہا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو ہم لوگ گڑبڑا جاتے کہ میدان کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی قیام ہے، ادھر بھی قیام ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی مغرب ہے۔ اب جب اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تو معلوم نہیں اس گروپ کے ساتھ ہے یا اس گروپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ ہے تو ان کی نماز نہ دے، یہ کہ صبر کس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رسالت۔ اور یہ وہ صابر ہے جس نے نماز کی اہمیت کو، نماز کے جھنڈے کو لہرایا۔ آؤ ایک نماز پر نظر ڈالے، ان کی نماز، ان کی نماز، اس کی نماز، اس کی نماز چھوڑ یار، نبی کی نماز، سبحان اللہ، بیدار نماز، مکمل نماز، نماز ہی نماز، نبی کی نماز۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، کھڑے آرام سے، سبحان رب العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہوئے، ٹھہر کے اطمینان سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی ٹھہر کے اطمینان سے پڑھنا چاہیے، ہڑبڑا کے مت نماز پڑھو۔ سجدے میں نہ جانے کہاں سے گھومتے ہوئے امام حسین آ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچویشن دیکھا۔ سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم پرفیکٹ سجدہ۔ پرفیکٹ سجدہ کس کو بولتے؟ آپ کا دونوں ہاتھ زمین پہ ہے، مصلی پہ ہے، فرش پہ ہے، پانچوں انگلیاں کعبے کی طرف، ہتھیلی زمین پر، ماتھا زمین پر، ناک کی ہڈی تک آپ نے دبا لیا، پرفیکٹ، دونوں گھٹنے زمین پر،
اور پیروں کی 10 انگلیاں کعبے کی طرف 10 کی 10 مڑی ہوئی. ایسا سجدے کی سچویشن جب بناؤ گے تو ایسی صورت بنے گی کہ اگر پیٹھ پر گلاس بھرا پانی رکھ دو تو پانی چھلکے گا بھی نہیں. اتنی بڑھیا سچویشن ہوگی. حضور اسی حالت میں امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. پہلے پورا واقعہ سنو پھر اس پر میرا تبصرہ. رسول پاک نے تسبیح بڑھا دی. جب تک امام حسین پیٹھ پر رہے رسول نے سر نہیں اٹھایا. کافی دیر کے بعد امام علی مقام پشت مبارک سے اتر گئے. رسول پاک نے نماز پوری کر دی. یہی واقعہ ہے. پر آج ہم سے سنو. اور اسی میں بولنے دیجیے. آپ کو روکنے کا حق کس نے دیا؟ کلکٹر ہو، داروغہ ہو. ہمیں آزاد ہندوستان میں کچھ بولنے کی نہیں آزادی نہیں ہے. یہ بھارت جو ہے یہ ہمارے لیے جان سے زیادہ پیارا ہے. یہ دیش ہم کو بہت پیارا ہے کیونکہ کارن ہوتا ہے. ہم صرف جنم سے ہندوستان والے نہیں ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو جنم سے ہندوستانی ہیں. ہم جنم سے ہندوستان والے نہیں ہیں، خواجہ کے کرم سے ہندوستان والے ہیں. بے شک. ہم یتیم نہیں ہیں. یہ میرے خواجہ کی دھرتی ہے، محبوب الہی کی دھرتی ہے. یہ صوفی حمید الدین ناگپوری کی زمین ہے. یہ مخدوم شملانی کی دھرتی ہے. اب میں اس بھارت کے لیے، اس ہندوستان کے لیے خواجہ نے سنجر، اشرف نے سلطنت چھوڑ دیا. سبحان اللہ. پیر ملا تو بھارت میں، مرشد ملا تو بھارت میں، روحانیت ملی تو بھارت میں، غوثیت ملی تو بھارت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے بھارت ایک زمین کا ٹکڑا ہے، مگر ہمارے لیے بھارت ولیوں کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے ان عیاش عربوں کے چندے سے لشکر بنانا، جیش بنانا، تیرا جیش کچھ نہیں کر پائے گا. سنیوں کا تیش بھاری رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنا ایمان بھی بچانے میں آگے ہیں، ہندوستان بچانے میں بھی آگے ہیں. بے شک. ہمیں پچھلگو مت سمجھنا. ہم غریب ضرور ہیں، بزدل نہیں. سبحان اللہ. اور یہ غریب ہونا ہماری کمزوری نہیں ہے، ہمارا ابھیمان ہے. بے شک. غریب ہونا ہمارا سمان ہے، غریب ہونا ہماری طاقت ہے. ہاں دوسرے لوگ غریب ہو جائیں تو مر جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں تو جی جائیں گے. چائنا غربت سے ڈرے، نیپال غریبی سے ڈرے، یورپ غریبی سے ڈرے، امریکہ کا ٹرمپ ڈر جائے غریبی سے. بھارت کا غریب ڈرنے والا نہیں. بھارت میں خطرہ امیروں کو ہے. انکوائری انہی کی چل رہی ہے. امیر ان ڈینجر، بھاگنا پڑتا ہے. اتنا مہان بھارت چھوڑنا پڑتا ہے. امیروں کو ڈینجر ہے، کیس ان پر ہے، ضمانت پہ وہ ہے.
اندر بھی وہ ہے یا دیش کے باہر وہ ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے دیش میں، کیونکہ امیر ہے، امیر کو گھبراہٹ ہے اور بھارت میں غریب کو راحت ہے۔ بے شک کارن یہ ہے کہ امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضور شہنشاہ خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کی آواز لاسٹ میں ڈاؤن کیوں ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب مسکرا کر آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اسی واقعے کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سید محمد مدنی میاں شرفی جیلانی نے 2 مصروں میں کہا ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں آئے، آپ نے کبھی نہ کبھی سجدہ تو کیا ہے، میرا وشواس ہے، نہ روزانہ، ہفتہ ہفتہ تو پکا ہے، اگر اس میں بھی کوئی پھسل جاتا ہے تو سالانہ تو بالکل پکا ہے۔ سجدہ آپ نے کیا ہے، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آنکھیں زمین پر، ناک دبی ہوئی، ماتھا لگا ہوا ہے، کچھ دکھائی پڑتا ہے کیا؟ سجدے کی حالت میں تم آگے دیکھ سکتے ہو؟ اب تو اپنی پوزیشن سمجھو، تم سجدے کی حالت میں آنکھ کے آگے نہیں دیکھ پاتے، میرا نبی سجدے کی حالت میں پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آ گیا میرا لال، میری پیٹھ پر میرا حسین، سبحان اللہ فاطمہ کا چین، سبحان علی اللہ کا نور العین، بے شک پوری امت کا حسین واہ واہ پیٹھ پر آ گیا، سجدے میں دیکھ لیا۔ اب تو یہ غلطی مت کرو نا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ پیچھے حسین کو پہچان لیا۔ اب حسین بیٹھے ہوئے اور نبی کریم نے کیا کیا؟ آقا نے تسبیح بڑھا دی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سرکار سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کر کے سر اٹھا سکتے تھے، 7 بار کہہ کر کے اٹھا سکتے تھے، گنتی کے ساتھ اٹھا سکتے تھے، لیکن جب حسین بیٹھ گئے گنتی بند، گنتی استھگت، سب رک گیا، بس سرکار کہے جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، اور سر نہیں اٹھا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام حسین پیٹھ پر بیٹھے ہیں تو سر نہیں اٹھا رہے ہیں سرکار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ اب حسین کا خیال ہے ابھی پیٹھ پر بیٹھا ہے، سر نہیں اٹھا رہے، جملہ دھیرے سے بولوں گا زبردست سمجھنا، میرے نبی نے سر جھکایا تھا ہو خدا کے لیے، سبحان نہیں اٹھا رہے ہیں حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے باوقار ہے حسین، کہ سر جھکاتا خدا کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے حسین کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات اور بتاؤ،
کہ نبی اس کی اس وقت کیفیت کیا تھی. نماز میں ہے، نماز توڑیں گے نہیں، حسین کو چھوڑیں گے نہیں. کیا بات ہے، نماز کو توڑیں گے نہیں، حسین کو چھوڑیں گے نہیں. تو کیا سچویشن تھی؟ سجدے میں رسول پاک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹ پر بیٹھے ہوئے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، دل میں ابھی بیٹھے ہوئے، ابھی بیٹھے ہوئے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے. زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. سبحان اللہ. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، بے شک. کتنے بے مثال ہے. سبحان اللہ. ایک بات اور بولوں، جب بندہ نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. پریوار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ کے قریب. رکوع میں جب جاتا ہے اور بھی قریب، اور سجدے میں بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. سجدے میں سمپورن آتم سمرپن، ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، بہت قریب ہو جاتا ہے. ارے جب ولی سجدے میں ہوتا ہے، ولی سارے پردے اڑ جاتے ہیں، سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، ساری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ولی سجدے میں خدا کی ذات کے اتنے قریب کہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. جب ولی سجدے میں اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے تو نبی سجدے میں کتنے قریب. اب نبی سجدے میں ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، اور وہاں تک خیال حسین، وہاں تک تصور حسین، جہاں تک ذہن مصطفیٰ، وہاں تک خیال حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، بے شک. کتنے بے مثال ہے حسین. پھر کیا ہوا؟ امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے. بچے ٹھہرتے کہاں ہیں؟ 10 منٹ کوئی کھلونا دیا، 10 منٹ اس میں لیا، دوسرا 10 منٹ کہیں بیٹھا ہے، چلا گیا. بچوں کو دیکھتے ہو نا گھر میں. امام علی مقام پشت مبارک پر بیٹھ گئے، بیک بون آف ہولی پرافٹ، اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد اتر گئے. تو رسول نے کیا کیا؟ نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں. ایک لفظ پہ دھیان دینے کے ضرور، نبی نے نماز دوہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، یعنی نماز خراب ہی نہیں ہوئی. اتنی دیر تک خیال، اتنی دیر تک پشت مبارک پر حسین بیٹھے ہوئے، اللہ جانے کتنی دیر تک بیٹھے ہوئے. مفتیان کرام کی بھاشا میں عمل کثیر رہا کہ نہیں رہا، اس کے باوجود نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا، نبی نے نماز نہیں دوہرایا، نماز خراب نہیں ہوئی. ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لو، میرا امام علی مقام
اپنی تمام تر عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، برگزیدگی کے باوجود امتی ہیں. بے شک میرا امام اپنی صداقتوں، عدالتوں، سخاوتوں، شجاعتوں، سیادتوں، قیادتوں، طہارت کے باوجود امتی ہیں. بے شک ذوالفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ چادر زہرا کا وقار ہے مگر امتی ہے. بے شک میرے نبی کا پیار ہے مگر امتی ہے. نوجوانان جنت کے سردار ہیں مگر امتی ہیں. بے شک امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک امتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک اب آؤ، کم ٹو دی پوائنٹ. امام حسین امتی ہے. بے شک نبی نماز میں ہے، امتی خیال میں ہے. توجہ چاہوں گا. بے شک نبی نماز میں، امتی خیال میں. بے شک نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان جاہلوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی واقعے پر آخری بات عرض کرنا چاہوں گا. نماز، ارے آپ نے ساری رکعتیں ارکان نماز، صلاۃ نماز کے جو ارکان ہیں، طریقہ صحیح کر دیا. نماز ہم سمجھے ہو گئی، شریعت نے بولا ہو گئی. یہ تو اللہ جانے، ہوئی کی نہیں ہوئی. اس نے قبول کر لیا، ہو گئی. نہیں کیا تو نہیں ہوئی. نماز کو عبداللہ ابن عباس بھی پڑھتے تھے جو قبول ہوئی، اور عبداللہ منافق بھی پڑھتا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم بھی پڑھتا تھا. پر نماز وہی ہے یار. کیسے سمجھاؤں؟ جو آپ گھر میں، اگر کوئی مقیم گھر میں نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا اگر مسجد میں پڑھتا ہے. بے شک یہ آپ جانتے ہو نا. کبھی سوچا کیوں؟ کیا گھر کا اللہ کوئی اور ہے، مسجد کا اللہ کوئی اور ہے؟ عبادت جب خدا کی ہے تو جہاں کرو ثواب برابر ملنا چاہیے. نہیں، معاملہ برابر کا نہیں ہے. ثواب یہ نماز میں نہیں مل رہا ہے، تیری اس ادا پہ مل رہا ہے. بے شک کہ جب تو مسجد کے لیے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑے گا، اپنا بیڈ روم چھوڑے گا، اپنا پریوار چھوڑے گا، اپنا گھر سنسار چھوڑے گا. بے شک پیٹ دکھا دیا پریوار کی طرف، منہ کر لیا پروردگار کی طرف. اس وجہ سے تیرا ثواب بڑھ گیا. سبحان اللہ. تو نے دنیا کی طرف پیٹ کر لیا اور اپنے مولا کی طرف اپنا رخ کر لیا. سبحان اللہ. اور پھر جب آ جاؤ نماز پڑھو تو دین ہی میں ڈوب کے پڑھو. دین، اگر نماز میں ساری دنیا وچاروں میں آئے اور ہمارے دماغ کے ساگر میں دنیا ہی صرف لہریں مارے، اب یہ تیرے اندر ہے، میں کیا جانوں؟ میں تو کہوں گا میرے مرید کی نماز ہو گئی، پر یار وہ کون سی نماز ہے جس میں دنیا ہی دنیا، اونلی دنیا. ایک مرید تھا، اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، بولا پیر صاحب میری ایک چابی ہے، کنجی وہ گم ہو گئی، اور جس بکسے کی وہ چابی ہے اس میں ڈاکومنٹس ہیں، دستاویز ہیں، ڈاکومنٹری پروفز ہیں، پراپرٹی کے پیپر ہیں. حضور دعا کیجیے کہ
کنجی مل جائے. تو پیر صاحب نے کہا الحمدللہ تو تو حافظ قرآن ہے. جی ہوئی کہا جا 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر اور نماز پڑھنا شروع کر دے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے چاہا تو تجھے یاد آ جائے گا کہ چابی کہاں ہے، کنجی کہاں ہے. اور جب تک یاد نہ آئے پڑھتا چلا جائے، چاہے 2 رکعت میں پورا قرآن ہو جائے. پیر کا حکم تھا، مرید کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ بقرہ شروع. 1 پارہ ہو گیا، 2 پارہ ہو گیا. ابلیس پریشان ہوا، اگر اس کو چابی یاد نہ آئی تو زیادہ سے زیادہ ثواب لے جائے گا. فوراً دماغ میں آیا اور بولا کہ تیری کھٹیا کا جو پایا ہے اس کے نیچے گری ہوئی. 2 رکعت نماز پوری کر کے وہ گھر آیا تو دیکھا واقعی چارپائی کا جو پایا ہے اس کے نیچے گھسی ہوئی. پایا کو اٹھایا، کنجی کو نکالا، پیر کے پاس آیا، بولا حضور نہ دعا نہ تعویذ، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، تعویذ بھی نہیں دیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا اور مجھے میری چابی مل گئی. پیر صاحب بولے میرے کو پتا تھا کہ چاہے گھر میں سارے خیالات آئیں یا نہ آئیں، نماز میں اتنے خیالات آئیں گے کہ اس میں یہ بھی خیال آ جائے گا کہ کنجی کہاں ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ جیسے امام کہتا اللہ اکبر اور پیچھے نمازی کہتے اللہ اکبر، کوئی ہاتھ گردن کی طرف لے جا کسی کو یہاں کھجلی ہو رہی، کسی کو یہاں کھجلی ہو رہی، کسی ناک بند ہو رہی ہے، کوئی شکار رہا. اور جیسے ہی وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے سب سائلنٹ. جب چاہو جمعہ مسجد میں آزما لو. بے شک یہ جمع بول تو سکتا نہیں، زبان رکی ہے، باقی سب کام چالو ہے. اللہ اکبر. یہ نماز ہے. نماز تو وہ نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ آئے. بے شک مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مخدوم الاولیاء ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ سیدی مرشدی سید علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ. اب وہ کیا ہے اسی سے اندازہ لگا دو کہ ان کے خلیفہ کا نام کیا ہے. ان کے خلفاء میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے بیٹے حجت الاسلام ان کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اندازہ لگاؤ. صاحب تصانیف کثیرہ مفتی احمد یار خان صاحب حکیم الامت ان کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. سلطان الوائزین ان کے خلیفہ ہیں. بے شک. سرکار کلام ان کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. صوفی باصفا سید مصطفیٰ اشرف ان کے خلیفہ ہیں. خلیفہ کے خلیفہ ہیں. ہاں اپنے بھائی کے تھے وہ. آپ غور فرمائیں، اندازہ لگائیے کہ مبلغ اعظم سیاح عالم عبدالعلی میرٹھی، امام النائب صدر العلماء سید غلام جیلانی میرٹھی، صدر الفاضل فخر النواصر سید نعیم الدین مراد آبادی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب خلفاء کا عالم یہ ہے تو مرشد کا عالم کیا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. وہ کشور شریف سے چلے، دیوا ہوتے ہوئے لکھنؤ جانا تھا. ابھی دیوا شریف میں داخل نہیں ہوئے کہ بغیر کسی اطلاع کے وارث الاولیاء سیدی مرشدی سید وارث علی شاہ
اپنے خادم سے بولے ادھر آ، سنو جی ایک لوٹے میں پانی لیا. وہ حیرت میں لوٹے میں پانی لایا. حضرت نے وضو کیا. جیسے ہی حضرت کے بدن میں لگا ہوا پانی خشک ہوا، سوکھا، سامنے ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین. کیا ٹائمنگ ہے! اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ تو تیری سوشل میڈیا میں بھی نہیں ہے. بے شک. نہ تار، نہ ٹیلی فون، نہ کانٹیکٹ. لیکن وارث پاک کو معلوم ہو گیا کہ جیلانی شہزادہ غریب نواز کی ادائیں لیے ہوئے سبحان اللہ. آنے ہی والا ہے. وضو کیا، نہ ہاتھ پکڑا، نہ ہاتھ چوما، آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار اشرفی میاں مسجد کی طرف چل پڑے، وارث پاک بھی پیچھے پیچھے چل دیے. بے شک. نماز جب مکمل ہو گئی، لوگ سنتوں سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج وارث پاک نے نماز پڑھی ہے، ہم نے دیکھا ہے. آج پڑھی ہے، ہم نے دیکھا ہے. آج پڑھی، ہم نے دیکھا ہے. ابے اللہ کا ولی نماز کیسے چھوڑے گا؟ ادب کرنا تمہیں نہیں آتا؟ کہنا ہے تو یہ کہو آج نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے، آج پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. سبحان اللہ. ابے جب دیکھا ہے تو دیکھا بول. یہ کیسے بول دیا کہ پڑھا ہے؟ آج اندر کی بات تجھے کیا معلوم؟ تو ان لوگوں کو نہیں جانتا جو لوگوں کو نہیں مانتے. تو ان لوگوں کو نہیں جانتا جو لوگوں کو نہیں مانتے. ہمیں تمہیں پتا ہے نا کہ جب احرام باندھ کر کے تم کعبے میں جاتے ہو، احرام نہیں اتار سکتی جب تک کعبہ نظر سے ہٹ نہ جائے. بال نہیں کاٹ سکتے جب تک کعبے سے الگ نہ ہو جاؤ. کعبہ جب تک سامنے رہے گا احرام میں رہو گے کہ نہیں؟ بال چاہے جتنا بڑھتا چلا جائے گا بڑھنے دو گے کہ نہیں؟ یہ ہم ہیں کہ 7 طواف کعبے کا صفا مروا کی صحیح کر کے کعبے سے ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں. اس لیے ہم بال بھی کٹواتے ہیں، احرام بھی اتار دیتے ہیں. مگر اس وارث پاک سے احرام کیسے اتارو گے جس کی نظروں سے کعبہ ہٹتا ہی نہیں؟ بے شک. ولیوں کی بات کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. وہ حلق کرائیں تو کیسے، وہ احرام اتاریں تو کیسے. ہمارے چند لمحوں کے لیے کعبہ سامنا ہوتا ہے، وہ تو ہمہ وقت کعبے کے سامنے نظر آتے ہیں. بے شک. تو 5 وقتہ نمازی اور ہے، ہمہ وقتہ نمازی اور ہے. ادب سے بولا کرو. بولو آج دکھائی پڑے. ہاں یہ میں مانتا کہ جب اشرفی میاں آئے تو وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. ابے وہ اللہ کے ولی ہیں، دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے. بے شک. وہ کوئی اور جماعت ہے جس کے مقدر میں ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتی، دکھانے کے لیے پڑھتی ہے. لوگوں میں چرچا کا وشے. ایک گیا خادم پوچھا، حضور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھائی پڑتے تھے، آج دکھائی پڑے کیوں؟ کہا بیٹا میں تو روز دکھائی پڑوں لیکن میرا امام جوان ہے. میرا امام جوان ہے. اللہ اکبر تو کہتا ہے،
اعوذ باللہ صحیح پڑھتا ہے، بسم اللہ درست پڑھتا ہے، الحمدللہ پرفیکٹ پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں چلتا رہتا ہے۔ جیسے میری نماز پوری ہو جائے گی ویسے ہی میں متولی صاحب کے پاس جا کر ٹرسٹی سے کہوں گا کہ سر ہماری کچھ تنخواہ بڑھا دیجیے، خرچہ زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد سوئی والے سے کہنا کہ وہ جو سوئی ہے وہ ہمارے لیے پریپیئر کرنا، اور قریشی کے گھر جا کر کے کہنا کہ بھیجا کلیجی ہمارے لیے فکس رکھنا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اور دل میں آ رہا وہ ٹیلر ماسٹر کو یاد دلانا ہے کہ بچوں کا کپڑا ہوا کہ نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مہمان وغیرہ بھی تو آئیں گے تو اس کے لیے چادر وادر بچھانا۔ نماز پرفیکٹ پڑھ رہا ہے مگر یہ دل میں کبھی متولی کے گھر میں توجہ چلی، کبھی متولی کے گھر میں ہے، کبھی کسائی کی دکان پر ہے، کبھی بوچر کے شاپ پر ہے، کبھی درزی کی دکان پر ہے، کبھی ٹیلر ماسٹر کی یاد میں ہے، کبھی متولی کے گھر جانا ہے، کبھی وہ تنخواہ لینا ہے، کبھی سوئی منڈی میں، کبھی مچھلی منڈی میں۔ تو انہوں نے فرمایا میرا امام جوان ہے، جانے کہاں کہاں جاتا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں کیوں متولی کے یہاں جاؤں، میں کیوں گوشت کی دکان پر جاؤں، ٹیلر ماسٹر کے یہاں جاؤں، جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز فرض وقت اصل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کی، امام جا رہا ہے ہر جگہ، یہ بڈھا کہاں کہاں پیچھے پیچھے جائے۔ ارے کٹھوچے سے آلے رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، نہ کہیں دوڑا نہ اس نے کہیں دوڑایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز وہی نماز ہے بے شک، جس میں دنیا نہ ہو۔ میں ایک ایسی نماز کی طرف آپ کی توجہ، عجیب اتفاق کہ نہایت تکلیف دہ واقع ہے۔ یہ زہر آلود تیر بے تکا چبھ گیا، اتنی گہرائی تک گیا، اتنا درد کہ اگر کوئی اس تیر کو نکالنے کے لیے صرف تیر کو چھوتا ہے، صرف ٹچ کرتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، اور کھینچا نہ جائے تو ہڈی میں ناسور ہو جانے کا خطرہ ہے، کھینچا نہ جائے تو زہر پھیل جائے۔ ایک تجربے کار نے کہا ایسے نہیں، ان کو سجدے میں جانے دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اتہاس گواہ ہے، جیسے ہی وہ سجدے میں گئے پوری طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز، بے شک۔ خدائی تو خدائی، خود کی بھی خبر نہیں، دنیا میں ڈوبی ہوئی، اللہ جانے وہ اللہ ہی جانے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پر اس نماز کا کیا اسٹینڈرڈ جس میں دنیا ہی دنیا ہو؟ نماز میں کیا ہونا؟ دین ہی دین ہو۔ بے شک، بے شک۔ نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے، گول صاحب بولتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کا خیال نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے؟ نہیں۔ ادھر والے بتاؤ، دنیا کا خیال نماز میں، دنیا کا خیال نماز میں، اسی جملے میں سب چھپا ہوا ہے، اس لیے دوہرا رہا ہوں، میمورائز کر لو۔
نماز میں دنیا کا خیال کرنا کیسا؟ پیچھے والے اگر نماز میں دنیا کا خیال کرنا صحیح نہیں ہے تو رسول نے امام حسین کا خیال تو کیا. اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا؟ راجستھان والوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو چاہو کہو، تم ذمہ دار ہو. حسین کو میں دنیا کہوں یا دین؟ اگر تم نے دنیا کہا تو اعتراض حسین پر نہیں ہے، اعتراض نبی پر ہوگا کہ نماز میں نبی نے دنیا کا خیال کیا. حسین کو دنیا کہو گے تو نبی کی نماز پہ اعتراض ہوگا کہ نبی نے حسین کو دنیا کہا، دنیا میں ڈوب گئے، دنیا کا خیال کیا. تو میرے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ الی دنیا نہیں، متوجہ الی دین تھے. بے شک. اسی لیے غریب نواز نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لائدہ است حسین. اللہ غریب نواز کے ان 4 مصروں کو دنیا نے پڑھا، آپ نے بھی. آج میرے نظریے سے پڑھیے، میرے درشکون سے پڑھیے. میرا درشکون یہ ہے کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے وہاں یزید نہیں ہے، کیا بات. اور جس مصرے میں یزید ہے وہاں حسین نہیں ہے. اس زاویے نظر سے دیکھیے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یزید غائب، دین است حسین دی پناہ ہست حسین یزید غائب، سردار نداد دست در دست یزید. اس مصرے میں حسین نہیں. سردار نداد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، یا حسین نہیں ہے. حقا کی بنائے لا الہ است حسین، یزید نہیں ہے. جس مصرے میں حسین وہاں یزید نہیں ہے، بے شک. جس مصرے میں یزید ہے وہاں حسین نہیں ہے. پورے بھارت کو خواجہ غریب نواز نے یہ سبق دے دیا کہ جب ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کرتا تو ایک دل میں حسین و یزید کو کون اکٹھا کرے گا. بے شک. اور یہ بات امام علی مقام علیہ السلام کو معلوم. یہی سے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ امام حسین نے سب سے پہلے اپنی گردن کیوں نہیں دی. امام حسین نے سب سے پہلے جام شہادت کیوں نہیں نوٹ فرمایا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. وہ چاہے علی اکبر ہو، قاسم بن حسن ہو یا علی اصغر ہو، ان سب سے زیادہ عظمت والا امام زین العابدین ہے. نہ اس درجے پر علی اکبر ہے، نہ اس درجے پر قاسم بن حسن ہے، نہ اس درجے پر عباس علمبردار ہے جس درجے پر امام زین العابدین ہے. امام حسین کے بعد وہ امام ہیں، انہیں بھی شہید نہیں ہوا، وہ بھی شہید نہیں ہوئے، ان سے پہلے امام حسین شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی فوج کا کوئی دوسرا ارادہ نہیں. چاہے اہم ترین انسان بچا ہو، چاہے وقت کا ایمان بچ گیا ہو، بے شک. چاہے اس سے نسل چلنے والا مزاج بچ گیا ہو،
امام زین العابدین کا بچ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کو شہید نہیں ہونا تھا. تو اگر یہ بات طے ہے تو اگر سب سے پہلے امام حسین شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے, قاسم بن حسن بھی بچ جاتے, عباس علمبردار بھی بچ جاتے, اور نو محمد بھی بچ جاتے. اور امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی اور شہید نہ ہوتا, سب گرفتار کر لیے جاتے. امام آپ نے دیر کیوں کیا؟ شہید ہونے میں تاخیر, بس وہ وجہ سن لو. پہلی بار یہ تصور میرے دماغ میں نیا سوال بھی آیا اور اس کا جواب بھی غریب نواز کے مصرے سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں تاخیر کی آپ نے؟ کہا میں کربلا میں یزید کی نفرت میں نہیں گیا تھا, ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا, پرسنل میٹر نہیں تھا, تخت و تاج کی لالچ نہیں تھی. میں تو احیاء سنت کے لیے, تجدید کے لیے گیا, نصرت اسلام کے لیے گیا, بیعت کنندگان کی دعوت پر گیا. ہوں تو میں رحمت عالم کا نواسا, ہوں تو میں شفیع المذنبین کا نواسا, میں ہوں تو خطا معاف کرنے والے کا نواسا, میں ہوں جو زخم پر مرہم لگائے اس کا نواسا. رحمت کا نواسا رحمت ہی ہوگا, کرم کا نواسا کرم ہی ہوگا, کرم کا جانشین کرم ہی ہوگا. میرا حسین اپنے دشمنوں کو موقع دے رہا ہے. ہم آ تو گئے ہیں, واپس ہونے کو بھی تیار ہیں. تمہاری حکومت کے باہر جانے کو بھی تیار ہیں. ہمیں مارنے میں جلدی مت کرنا, ہمیں قتل کرنے میں جلدی مت کرنا. بہت پچھتاؤ گے, بہت رو گے, بہت ماتم کرو گے, بہت سینہ پیٹو گے. ہمیں مارنے میں جلدی مت کرنا. لیکن جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ ابن زیاد کی چاپلوسی کرنے والے زیادی بھیڑیے حسینی شیر کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں, طے کر لیا ہے ان کی تلوار اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے, ان کے نیزے کی نوک رسول کے گھرانے کو زخمی کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی دشمنوں پر حسین نے ایک کرم کی نظر ڈالی, ظالموں رک جاؤ, کسی کو قتل مت کرو, لیکن اگر تیری تلوار ہمارے لہو کی پیاسی ہے, ہمارے خون سے پیاس بجھانا چاہتی ہے, تو لو میں تجھے اون و محمد دے رہا ہوں, اس سے اپنی تسلی کر لو. اب بھی تم پاس نہیں آ رہے ہو تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں. میرے بھائی کا نور نظر ہے, حسن مجتبیٰ کا دلدار ہے. اب بھی تم رک نہیں رہے ہو تو لو علی اکبر کی جوانی لوٹ لو اور رک جاؤ. اس پر بھی اگر تم نہیں ٹھہرتے تو لو میں عباس علمبردار شاہکار وفا قمر بنی ہاشم اس کے بازوؤں کو کاٹ کر اپنا ارادہ پورا کر لو اور واپس چلے جاؤ.
اب بھی اگر تیری تسلی نہیں ہوتی تو میری گود میں علی اصغر دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی میں تیرے سامنے لاتا ہوں۔ اور ملا کا تیر چلا جو پیوست ہو گیا گلے میں، اور سرکار سیدنا علی اصغر کی پیاس تو بجھ گئی، مگر جب جسم سے روح نکل گئی۔ اب تو رک جا، توجہ، حسین کو مارنے میں جلدی مت کرنا، ابھی تک جتنے کو تم نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کی وجہ سے تم قاتل مومن ہو۔ قاتل عباس قاتل مومن، قاتل قاسم قاتل مومن، جس نے علی اصغر کو شہید کیا ہے قاتل مومن، جس نے حضرت عباس کو شہید کیا ہے وہ قاتل مومن۔ قتل مومن بہت بھیانک جرم ہے، لیکن میں شفیع المذنبین کا نواسا ہوں، تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں۔ اگر مجھے مارنے میں تم نے جلدی کیا تو میرا قاتل مومن نہیں، قاتل دین بن جائے گا۔ ارشاد حق ہے، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے تو حسین کا قاتل دین ہے، اور قاتل دین کی مغفرت ہو نہیں سکتی۔ امام علی مقام ایسی حالت میں بھی موقع دے رہے ہیں کہ کچھ ایسا چھوٹا گناہ کر کے رک جاؤ، یا بڑا گناہ کر کے جو صرف گناہ ہو تو بخشوا سکتا ہوں، لیکن اگر بغاوت ہو گئی تو کون بخشوائے گا؟ کیوں نہ کہا جائے حقا کی پہلائے لا الہ ہست حسین، بے شک شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ابھی اندھیرے میں لوگ ہیں، کشمیر سے کنیا کماری تک 130 کروڑ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پورے بھارت کو بیدار تو ہو لینے دو، 6 ارب دنیا کی آبادی بیدار تو ہونے دو۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته، فاطما في تطهيراته، حسنا في صفاته، شهيدا في تجلياته، زين العابدين بعباداته، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته، سبحان اللہ، صادقا في أقواله، قائما في جميع أحواله، متمكنا في مقام الرضا،
جوادا كفه عند العطاء سبحان اللہ سبحان اللہ هاديا إلى سبيل النجاة سبحان سبحان عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين سبحان اللہ غوث العالمين سبحان اللہ معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين سبحان اللہ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ إن الله مع الصابرين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ شاهدت حسين سبحان اللہ بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بلائے لا الہ حسین سبحان اللہ سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد مبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ایمان والوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں. بے شک کسی کا فتویٰ ہو، ظاہری تقویٰ ہو، وہ جانے ہیں، مگر میرا رب جانتا ہے کہ ایمان والے ہی ماننے والے ہیں. اسی لیے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں، یہ مان جانے والوں، یہ ماننے والوں، استعینوا بالصبر، استعینوا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. وہ عینی قرآن میں ایک جگہ اور نستعین ہے، استعانت ہے. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی مدد چاہیں. تو کہتے ہیں نا کہ بس اللہ ہی کی مدد قرآن میں ہے. تو میں نے کہا صبر و نماز سے مدد مانگو قرآن میں ہے. تو ایک آیت کو ماننا، دوسری آیت کو نہ ماننا طبیعت ہے، پورے قرآن کو ماننا شریعت ہے. وہ طبیعت پر چلتے ہیں، ہم شریعت سے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جان گئے کہ مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مدد جو اللہ سے مانگی جائے اور ایک وہ جو اللہ کی پسند سے مانگی جائے. صبر اللہ کو پسند ہے، نماز اللہ کو پسند ہے. تو یہ واسطے سے مدد مانگنا، وہ ڈائریکٹ مدد مانگنا. تو جب ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ایاک نستعین، اور جب وسیلے سے مدد مانگیں گے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ
صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، چاہے کربلا کا صابر ہو یا کلیئر کا صابر ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کے فرقے میں نہ کربلا ہے، نہ کلیئر ہے، نہ صابر ہے، صرف ظالم ہے۔ ایک بات بتاؤ، مدد منگوایا رب نے دو سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، دو سے مدد مانگنے کو کہا، اور جب بات ساتھ رہنے کی آئی تو کہا ان اللہ مع الصابرین۔ نماز پڑھنے والوں کو